وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نحل ہے، آیت نمبر 60. اس سے پہلے جو آخر میں آیت آئی تھی اس کا خلاصہ پھر پیش کیا جاتا ہے. اس میں تذکرہ آیا تھا کہ عرب کے لوگ لڑکیوں کو حقیر سمجھتے تھے، ذلیل سمجھتے تھے، اور جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو عار سمجھتا تھا اپنے لیے، اور پھر منہ چھپاتا تھا، لوگوں سے ملتا نہیں تھا. ایک تو لوگوں کو معلوم ہو گیا اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، دوسری بات ہے کہ جب باہر نکلے گا تو کوئی پوچھے گا خیر و خیریت، اور اسے کہے گا کہ آپ کے گھر میں جو بچہ آیا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو جواب دینا پڑے گا. وہ لوگ اس کو معیوب سمجھتے تھے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے لڑکی کی. تو اس کو خوشخبری کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ اس کو برا سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بری خبر نہیں ہے، یہ اچھی خبر ہے، کیونکہ اولاد اللہ کی نعمت ہے. جن کے پاس اولاد نہیں ہے اب دیکھو وہ کتنے پریشان رہتے ہیں. تو فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد کا تذکرہ کیا، پہلے لڑکیوں کا تذکرہ کیا. کس کا؟ لڑکیوں کا. فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور. اللہ جس کو چاہتا ہے تو اس کو لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو لڑکے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، بعض لوگوں کو رل مل دیتا ہے، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اور لڑکے بھی ہوتے ہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ کی قدرت ہے، حکمت ہے، کس کو کیا معلوم ہے، کیا راز کس میں ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. تو اس طرح فرمایا. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ خاتون مبارک ہے جس کا پہلا بچہ لڑکی ہو، تو اس کو جو ہے وہ مبارک فرمایا گیا روایت میں. اس لیے اس خبر کو قرآن پاک نے فرمائی خوشخبری ہے، لیکن وہ اپنی نادانی کی وجہ سے اور بیوقوفی کی وجہ سے
اس خبر کو بری خبر سمجھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اذا بشر احدهم بالانثى، جب خوشخبری دی جاتی ہے ان کو لڑکی کی، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ کالا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، نہیں، تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ایک جو گویا کہ اس کو شرمندگی ہوتی ہے، اسی طرح سے اس کا چہرہ اترا ہوا رہتا ہے۔ وہ قزیم، قزیم کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو دبا کر ظاہر نہ کرنا، یعنی غم دبایا اس نے، غم کا گویا کا گلا گھونٹ دیا، اس بات کو آگے وہ کسی کو نہیں بتاتا ہے، اور اندر اندر ہی گویا کہ وہ غم کے گھونٹ پی رہا ہے، اس کو چھپاتا ہے۔ یتوارى من القوم من سوء، اور وہ اپنے قوم سے چھپتا ہے پھرتا ہے، کیوں؟ جو اس کو یہ خبر دی گئی ہے اس کو برا سمجھتا ہے۔ اب اس کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو اس کو زندہ رکھے یا تو اس کو مار ڈالے۔ تو ایمسک علی ہون، یا تو اس کو زندہ رکھے لیکن ذلت کے ساتھ۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اس کو لوگ کہیں گے اس کے گھر میں لڑکی ہے۔ ابو جہل چکر لگاتا تھا، کہتے ہیں کسی کے گھر میں اگر لڑکی ہو تو اس کو فوراً مارو۔ تو بہرحال وہ ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک شخص نے، اس کی جو بیوی تھی، اس نے شوہر سے کہا کہ یہ لڑکی بہت اچھی ہے، پیاری ہے، میں اس کو مارنے نہیں دوں گا، تو اس کو چھپا کے رکھا۔ 2 سال 3 سال تک اس کو وہیں رکھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، یعنی وہ بڑے جو سردار تھے۔ آخر میں ابو جہل کو معلوم ہو ہی گیا، 3 سال ہو گئے تھے، کتنے سال ہو گئے تھے، 2.5 سال۔ تو وہ ابو جہل اسے ملا اور اسے کہا کہ آپ کے گھر میں لڑکی ہے اور آج تک آپ نے اس کو مارا نہیں، اگر 24 گھنٹے کے اندر، یعنی کل تک اگر آپ نے اس کو مارا نہیں تو ہم آپ کے گھر کو آگ لگا دیں گے، کیونکہ قریش میں کوئی لڑکی نہیں رہنی چاہیے۔ تو پھر وہ اب اس لڑکی کو لے کر گیا جنگل، لڑکی بھی ساتھ گئی اور وہ کدال بھی ساتھ لے لیا اور وہ کھود رہا تھا۔ یہ واقعہ اس نے خود سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور وہ لڑکی جو ہے ان کے یہاں بھی داڑھی ہوتی تھی، اہل عرب کے یہاں سب رکھتے تھے، تو داڑھی پر گردہ چڑھتا تھا، اس کو گردہ جھاڑتی تھی۔ کہتے جب ابو تم باتیں بھی کرتی تھی، چھوٹی تھی، ابو تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کچھ نہیں۔ جب وہ گھڑا تیار ہو گیا تو اس کا گلا پکڑ کے اس کو اس میں دبایا، وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، ابو ابو، اوپر سے وہ پھیر دیا اس نے اس کی مٹی۔ یہ واقعہ اس نے سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ نے فرمایا بس کرو، مجھے مت سناؤ، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو بہرحال یہ فرمایا ایمسک علی ہون، یا تو اس کو گھر میں رکھے گا ذلت کے ساتھ، یعنی ذلت برداشت کرتا رہے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو ذلیل سمجھے گا، بات بات پر ڈانٹے گا اس کو، کیا کیا کرے گا۔ بعض ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں، ان کے گھر میں جو لڑکی ہوتی ہے اس کو وہ حقیر سمجھتے ہیں لڑکی کے مقابلے میں، اور بات بات پر ڈانٹنا، بات بات پر ڈانٹنا۔ تو ایک لڑکی نے مجھے خود بتایا کہ جب سے میں پیدا ہوئی ہوں تب سے آج تک میں نے دکھ ہی دکھ اٹھائے ہیں، حالانکہ وہ باالغ ہو چکے ہیں، یہ گریجویشن سب کی ہے۔ کہا میری ماں نے میرے کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو اس کی وجہ سے میری صحت بھی خراب ہو گئی، ہر وقت ڈانٹنا، مارنا، پٹائی کا کوئی اچھا سلوک اس نے مجھ سے نہیں کیا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ میرے انکل نے مجھے بتایا جب آپ چھوٹی تھی یا آپ کو کمرے میں چھوڑ کر چلی جاتی تھی تاکہ مرے، تو پھر میں آتا تھا اور آپ کو اٹھاتا تھا۔ اس نے مجھے خود کہا، واللہ عالم کیا اس کے دماغ میں پاگل پن ہے، ایسا سلوک اس نے کیا اس بیٹی کے ساتھ۔ اب بیٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ وہ یا تو اس کو ذلت کے ساتھ رکھتے تھے، برا سلوک اس کے ساتھ کرتے تھے، یا تو مٹی میں دباتے تھے، معاملہ ختم۔ پھر اللہ نے فرمایا الا ساء ما يحكمون، کیا برا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہ لڑکوں تو زندہ رکھا اور لڑکیوں کو مار دیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے تھے لڑکیوں کی، کیا کہتے ہیں فرشتے کون ہیں؟ کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی۔ تو ان کو کہا جاتا ہے اچھا جب تم بیٹیوں کو اپنی طرف نسبت کرنے میں عار محسوس کرتے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف کیوں نسبت کرتے ہو کہ اس کی اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرنا یہ بھی تو عار ہے نا اللہ کی طرف۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں دے دیا، للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلیٰ۔ فرمایا جن لوگوں کو آخرت پر یقین نہیں ہے ان کی حالت بری ہے، ان کی حالت۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ ان کی عقل ماری گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں اولاد کو، حالانکہ اولاد کیوں ہونی چاہیے؟ اس وجہ سے کہ جب آدمی بوڑھا ہو جائے گا تو سہارا بن جائیں گے،
آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بوڑھا باپ ہے، بوڑھی ماں ہے، تو اس کو کبھی ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا ہے، کہیں اور کہیں لے جانا پڑتا ہے، اور وہاں حرم میں تو جو ہے وہ بوڑھی ماں کو وہ ویل چیئر پر چڑھا کے اس کا جو بھی ہو، بیٹا ہو کوئی ہو، تو وہ اس کو طواف کراتا ہے۔ تو اس لیے آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے کہ اس کا کوئی جو ہے سہارا مل جائے اس کو، جو اس کی خدمت کرے۔ بعض لوگ تو اور زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر اٹھ بھی نہیں پاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے نا، اولاد جو اس کو اٹھائے۔ تو گویا کہ انسان محتاج ہے اولاد کا۔ اور اسی طرح سے ایک آدمی مرنے کے قریب ہے تو گھر بنا ہوا ہے، تو اس گھر میں رہے گا کون؟ تو کشمیری میں کہتے ہیں چوانگش روزن دازون، یعنی ہمارے بعد میں بھی تو کوئی ہونا چاہیے کہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ تو معلوم ہو کہ انسان کو اس کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دنیا میں اپنے بندے لانے ہیں، ایک سلسلہ انسانوں کا، تو انسان تو آنے چاہیے، اور یہ جو ہے وہ اس کے خدمتگار بھی بن جائیں گے، اس کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ ورنہ آدمی تو اگر کوئی بھی نہیں ہوگا تو وہیں سڑا سڑا بیچارہ پڑ جائے گا، تو وہیں مرے گا بیچارہ بیڈ پر ہی، کون اٹھائے گا اس کو؟ اٹھ بھی نہیں پاتا کون۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کرنا فرمایا کہ کافروں کی حالت جو ہے وہ بری ہے، اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ نقص اور کمزوریاں یہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ان سے منزہ اور پاک ہے۔ تو بار یہ فرمایا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، تو اور اسی طرح سے ان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا وہ عقیدہ نہیں ہے، تو ان کی زندگی دوسرے انداز کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ جیتے ہیں دنیا ہی کے لیے، کس کے لیے؟ آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں، تو اس کے لیے کیوں تیاری کریں؟ تو جب انسان کو معلوم ہے مجھے کسی کے سامنے کوئی جواب نہیں دینا ہے، زندگی کا حساب نہیں دینا ہے، تو اس کی زندگی تباہ اور برباد ہوتی ہے، تو اس کے اخلاق برے ہوتے ہیں، اور اگر حاکم ہے تو ظلم و فساد کرے گا، فسق و فجور کرے گا، اسی طرح سے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا، تو کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے کسی کے سامنے جواب نہیں دینا ہے، لوگوں کا حق ضائع کرے گا، حرام کھائے گا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہے لیکن اس کا یقین جو وہ ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، وہ بھی ان چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا، چوریاں کرے گا، شراب پئیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کتنی چوریاں ہوتی ہیں، کوئی انصاف نہیں ہے، کسی کے اکاؤنٹ سے اتنے روپے نکالے، کسی کے اکاؤنٹ سے لاکھ نکالا، اور کیا کیا کر لیتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، اور قتل و غارت ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور رمضان میں کتنے نوجوانوں نے شراب پی لی، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے کہ ہم کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کی حالت بری ہے، ان کے اخلاق صحیح نہیں ہے، تو ہوتے ہیں تو یہ انسان شکلوں میں، لیکن انسانیت کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ایسے لوگوں کے پاس دل تو ہوتے ہیں لیکن وہ اس دل سے کام نہیں لیتے ہیں، کوئی سوچ ان کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں جو چیز دیکھنی تھی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان بھی ہوتے ہیں لیکن اسے سنتے نہیں، حق کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا فرمان اور حکم۔ تو گویا کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو بالکل چوپائیوں کی طرح ہے، ڈنگر کی طرح، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں تو وہ انسان لیکن ان کا باطن انسان نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میدان محشر میں سارے انسان انسانی شکل میں مبعوث نہیں ہوں گے، ان کو نہیں اٹھایا جائے گا، انہیں شکلیں بدل ہوں گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کس کس شکل میں اٹھیں گے؟ آپ نے فرمایا بہت سارے انسان جو دنیا میں انسان تھے محشر میں خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے، کتوں کی شکل میں اٹھیں گے، ایسے دوسرے جانوروں کی شکل میں اٹھیں گے، کوئی سانپ کی شکل میں اٹھے گا، کوئی بچھو کی شکل میں اٹھے گا، بہت بڑا بچھو ہوگا۔ تو کیوں کہتے ہیں کہ جو صفات دنیا میں ان کے اندر تھے حیوانوں کے صفات، وہی روپ اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی حالت بری ہے دنیا میں بھی، اور ان کی حالت بری ہے آخرت میں بھی، کہ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ایمان والا ہو، جس کا مضبوط ایمان ہو،
تو اس کی دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مالدار ہوگا، غریب بھی ہو سکتا ہے، مطلب اس کی حالت اچھی ہے کہ وہ اس کی زندگی پاکیزہ زندگی ہے، اس کے اونچے اخلاق ہیں اور برتر اوصاف کا وہ حامل ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کا مال نہیں کھاتا، اور اگر حاکم ہے تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے دیتا ہے، عبادت گزار ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ خوبیاں اللہ نے اس کو دی ہیں، تو تمام برائیوں سے دور رہتا ہے۔ تو یہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی حالت اونچی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان سے بھی برتر ہیں، اونچے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ ظلم نہیں کرتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ مرتا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کو کسی وزیر کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بہت اونچا ہے، بہت قدرت والا ہے، صاحب علم ہے اور قدرت والا ہے، جہاں کا ہم کو وہ ہم گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی صفتیں ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کی اچھی اچھی صفات ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صفات ہیں، یہ ان صفات کا بیان اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن پاک میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفات کا بیان فرمایا، اور آپ یہ بھی فرماتے تھے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت، عز جارک وجل ثناؤک وتقدست اسماؤک وعظم شانک۔ یا اللہ میں آپ کی تعریفیں کیا کروں، آپ تو ایسے ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریفیں فرمائی۔ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں غفور ہوں، میں غفار ہوں، میں قادر ہوں، میں رزاق ہوں، میں وہاب ہوں، یہ ساری چیزیں یہ اللہ کی صفات ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے صفات جو ہے یہ توقیفی ہیں۔ توقیف کا مطلب ہے کوئی اپنی عقل سے کوئی صفت اللہ کے لیے تجویز کرے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو حدیثوں میں ہے، قرآن پاک میں ہے، بس وہی صفات ہم ان کی طرح منسوب کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہے حدیث میں ہے ان اللہ جمیل، ان اللہ یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ جمیل کے معنی تھے خوبصورت۔ تو اس کے ساتھ ایک اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حسین، کیا؟ حسین۔ تو اگر کوئی کہے گا ان اللہ حسین، اللہ تعالیٰ حسین ہے، کہتے ہیں اس کی اجازت نہیں۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ چونکہ حسین کا لفظ قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، جمیل کا لفظ استعمال ہوا، تو بس ہم جمیل کہیں گے، کیا؟ تو جتنے قرآن پاک اور احادیث میں جو اسماء الحسنی آئے ہیں تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ غفار ہے، غفور ہے، وہاب ہے۔ پڑھتے ہیں نا صبح صبح، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری یا مصور یا غفار یا، یہ ساری چیزیں آخر تک ہیں۔ تو یہ صفات ہیں ان کی۔ اس لیے فرمایا کہ میری اللہ تعالیٰ کی صفتیں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے۔ تو یہ فرمایا، اور فرمایا کہ نافرمانوں کی کوئی شان نہیں ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بہت غلبہ والا ہے، کیا؟ زبردست طاقت والا ہے، حکیم بھی ہے۔ اب آگے آیت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم لوگوں کو پکڑیں گے، الحمدللہ ان کی گستاخیوں کی وجہ سے، جو اللہ کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا چند گھنٹوں میں زمین ختم ہو جائے گی، زمین صاف ہو جائے گی۔ کیوں؟ جس نے نافرمانی کی، گستاخی کی، اس کو فوراً سزا مل جائے گی اور ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ کی نافرمانی کرے گا، فوراً اس کو بند کر دیا جاتا ہے، سزا دے دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسا نہیں ہوں، کیا؟ میں عزیز بھی ہوں اور حکیم بھی ہوں، میں اپنی بندوں کو ڈھیل دے دیتا ہوں، توبہ کا موقع دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے آپ کی اصلاح کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچے تو اب کفار نے ان کو روک لیا، 1400-1500 لوگ تھے۔ اس کے بعد صلح ہوئی اور اس میں سارے شرائط کفار نے ایسے رکھ دیے جس میں جو ہے وہ یعنی گویا کہ دب کر صلح کرنی پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ ایسے کیا کہ اگر جنگ ہوتی تو مکہ شریف کے اندر بہت سارے ایسے ہیں ایمان والے
جن کا آپ کو علم نہیں ہے، مومنین اور مومنات۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ بھی رون دے جاتے، بعد میں آپ کو بہت افسوس ہوتا کہ ہم نے یہ کیا کیا۔ اور دوسری بات ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ ہم اس کو پہلے ڈھیل دیں گے ان لوگوں کو، شاید اسلام قبول کریں، پھر ایسا ہی ہوا۔ تو چند سال ہو گئے، جو اللہ کے نبی سے دشمن تھے وہ بھی کیا بن گئے، وہ ایمان والے بن گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فوراً کسی کو پکڑ نہیں کرتا ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے زندگی مقرر کر رکھی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا، یہ کیسی زندگی گزارے گا۔ تو بہرحال اس میں یہ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ تبارک تعالیٰ پکڑے گا لوگوں کو بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے، کبھی ایک آدمی دوسرے کو ظلم کر لیتا ہے، اللہ پکڑے گا ظالم کو لیکن فوراً نہیں ڈیل دیتا ہے نا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نافرمانی کرے اللہ کی، یہ ظلم تصور کیا جاتا ہے۔ کیا ظلم کا مطلب ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، غلط جگہ کسی چیز کو رکھنا، جو حق اس کا نہیں ہے اس جگہ رکھ لیا۔ ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی قرآن پاک میں کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، ان الذین آمنوا، اور اس کے بعد انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملایا، ولم یلبسوا ایمان بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، تو ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ایمان قبول کر لیا، اس کے لیے اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ملایا۔ اس کا مطلب ظلم کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کی زمین دبا لی اور کسی کے پیسے کھا لیے یا کسی کو مارا پیٹا۔ تو ظلم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ضائع کرنا، کیا کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو صحابہ کرام کو بہت مشکل ہو گیا کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا پھر ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملایا تو ان کے لیے امن ہے، اگر ظلم ملایا اس کے ساتھ تو پھر امن نہیں ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہتے ہیں کچھ نہ کچھ کوتاہی تو ہو ہی جاتی ہے، تو کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنا یہ اشکال پیش کیا۔ آپ نے فرمایا یہاں ظلم سے چھوٹا ظلم مراد نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد ہے شرک۔ کیا؟ کیونکہ قرآن پاک نے دوسری جگہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، تو اس کا مطلب ظلم سے یہی صرف مراد نہیں ہے کہ کسی انسان پر ظلم کیا، اللہ کے حقوق پورے نہیں کیے، یہ بھی ایک قسم کے کیا ہے، ظالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ پکڑے گا لوگوں کو ان کی زیادتی کے سبب، پھر کیا کرے گا، ما ترک علیہا، نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر من دابہ، کسی جاندار کو، کسی یعنی کوئی جاندار بھی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ جب عذاب آئے گا، اجتماعی عذاب آ گیا، سب لوگ ختم ہو گئے، اب عذاب کیسے آئے گا؟ اللہ بچائے، سیلاب بھی ہو سکتا ہے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، آگ بھی برس سکتی ہے، اللہ بچائے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو کیڑے مکوڑے ہوں گے اور باقی جو جانور ہوں گے وہ بھی تو مر جائیں گے اس کے ساتھ۔ سیلاب آ جاتا ہے تو انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے، لیکن آپ دیکھیں جانور بھی اس میں ڈوب رہے ہیں، تو بستیاں تب تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا دابہ بھی نہیں رہے گا زمین میں۔ دابہ کہتے ہیں جو جانور حرکت کرنے والا ہو، کیا یہ سارے ختم ہو جائیں گے، ایک بھی نہیں رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنایا انسان کے لیے، گائے ہے، بکری ہے، مرغا ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ انسان کے کام آتے ہیں، کسی پر سواری کرتا ہے، کسی کا گوشت کھاتا ہے، کسی کا دودھ پیتا ہے۔ تو یہ جانور کس کے لیے اللہ نے بنائے؟ انسان کے لیے۔ جب انسان ہی نہیں رہا، جب انسان ہی نہیں رہا تو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں، اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی ہم ختم کریں گے۔ لیکن زیادہ یہی ہے کہ عذاب آئے گا انسانوں کے اوپر اور اس میں یہ جانور بھی مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے ہیں بلکہ مہلت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى کے معنی آتے ہیں ایک مدت تک، ہر انسان کی عمر متعین کر لی اللہ تعالیٰ نے، تو ایک مدت تک اس کو ایسے رہنے دیا جاتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کیا کام کرے، فرمان برداری کرے، نافرمانی کرے، آخرت کی تیاری کرے یا نہ کرے، ظلم کرے، جتنا کرے، کیا کرے۔ بس ایک وقت آئے گا تو اس کو موت آئے گی، اس کو موت آئے گی۔ پھر فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب اجل آئے گا تو میعاد آ گیا، اس کا وقت آ گیا، تو اب موت آگے پیچھے ایک گھڑی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اب مہلت کا وقت ختم ہو گیا۔
اب یہ جو مہلت کا وقت ہے اس میں بہت سارے لوگ توبہ کر لیتے ہیں، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، ان کی حالت درست ہو جاتی ہے۔ یہ فرمایا تو ایمان والے کی حالت دنیا میں بھی اچھی ہے، آخرت میں بھی اچھی ہے۔ قبر میں اس کے لیے گویا انتظام ہو جائے گا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، میدان محشر میں جو ہے عرش کے سائے اس کو جگہ مل جائے گی، کتنی اچھی حالت ہے۔ اور جب پیاس لگے گی تو حوض کوثر پر جا کے وہ پانی پی لے گا، اور جب جنت میں جائے گا تو جنت کا لباس اس کو پہنایا جائے گا، عزت کے ساتھ اور آرام و راحت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا ابداً ابدا۔ پھر وہاں عیش ہیں، اتنے بڑے مکانات ہیں اور اتنی بڑی جنت ہے، اور صحت ملے گی، عزت ملے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، بیمار نہیں ہوگا ابداً ابدا۔ اس کے مقابلے میں نافرمان ہوگا تو قبر میں بھی عذاب ہے، چیختے ہوں گے، چلاتے ہوں گے، میدان محشر میں اٹھیں گے، استغفر اللہ، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے افسوس، ہم کو قبروں سے کس نے اٹھایا؟ تو آواز آئے گی ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو حضرت رحمان نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچ فرمایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ آج کوئی مانے نہ مانے، لیکن جب خود زندہ ہوگا تو تب پتہ چل جائے گا میں تو واقعی زندہ کر دیا گیا۔ ویسے مرتے ہی وقت آدمی کو پتہ چلتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو بہرحال میدان محشر میں بھی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، اور پھر دوسری بات ہے کہ سایہ نہیں ہوگا، عرش کے نیچے اس کو جگہ نہیں ملے گی، کھلے آسمان کے نیچے ہوگا، اور سورج بہت نزدیک ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ پسینے میں ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا یہاں سینے تک، کوئی جو ہے وہ کندھوں تک اس میں ہوگا، بدبودار پسینے میں ہے، وہاں عذاب ہوگا، پورے صراط پر عذاب ہوگا، پھر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو بری سے بری حالت ہوگی، ذلت و رسوائی۔ اور یہ کہا جائے کہ نافرمان تھا دنیا میں، یہ باغی تھا، اس نے اسے ظلم کیا ہے، اور جن کا حق دبایا ہوگا وہ ادھر سے کھڑے ہو جائیں گے، کہتے ہیں ہمارا حق دلاؤ، ہمارا حق، یہ سب ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کا فرما بردار ہے اس کی حالت اچھی ہے، جو نافرمان ہے اس کی حالت بری سے بری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، یہ تجویز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں جو خود ناپسند کرتے ہیں، یعنی یہی کہ اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ یہ کسی نبی نے نہیں فرمایا، کسی آسمانی کتاب میں ایسا نہیں ہے، نہ اللہ نے فرمایا، بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہتے ہیں أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے تو حسنہ ہوگا کیا، یعنی چونکہ دنیا میں یہ لوگ بہت مالدار تھے اور کھاتے پیتے تھے، تو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم اسلام قبول کر لو، ایمان لاؤ، ورنہ جو ہے وہ آخرت میں دوزخ میں جاؤ گے، تو یہ اس کے جواب میں کہتے تھے اولاً تو آخرت ہے نہیں، قیامت کچھ بھی نہیں، اور اگر بالفرض قیامت قائم ہو بھی گئی تو جیسے اللہ نے ہم کو یہاں نوازا ہے اس سے زیادہ نوازیں گے۔ یہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے، سورہ کہف میں بھی ہے۔ دنیا میں دو دوست تھے، ایک مالدار تھا، ایک غریب تھا، غریب ایمان والا تھا اور مالدار یہ کافر تھا، تو اس کو بتاتا تھا کہ تم ایمان قبول کر لو، وہ کر لو۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنے باغ میں داخل ہو گیا اور باغ کو دیکھا کہ بڑا مضبوط باغ ہے اور نہریں اس میں چل رہی ہیں اور پھل اس کا بہت پھلدار ہیں۔ تو چونکہ اس کا ساتھی کبھی کبھی آ کے کہتا تھا قیامت آئے گی، قیامت آ گئی، تو قرآن پاک نے فرمایا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وہ ظالم لنفسه، دران کے لوگ ظلم کرتا تھا اپنے اوپر، کس پر؟ عقیدہ ہی نہیں صحیح تھا۔ کہنے لگے قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ کبھی بھی یہ باغ ضائع نہیں ہوگا، اس لیے کہ درخت بھی ہیں اور پانی بھی ہیں اور مزدور بھی ہیں، ہر وقت اس میں جو ہے وہ کھاد ڈالی جا رہی ہے، ساری چیزیں ہیں، سرسبز و شاداب ہے۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ، اپنے دوست سے کہنے لگا کہ اور مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت کچھ بھی نہیں۔ وَلَئِن رُدِدتُّ، اور اگر اتفاقاً قیامت آ بھی گئی جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، مجھے یہاں سے زیادہ وہاں ملے گا، باغات ملے گے اور کیا کیا ملے گا۔ تو بہرحال اس پر اس کے ساتھی نے کہا کہ تم اس پروردگار کا انکار کرتے ہو جس نے تجھ کو مٹی سے بنا پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، پھر تم کو کامل انسان بنایا،
تم اس کا کیسے انکار کرتے ہو؟ پھر اس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، میں اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا۔ بہرحال یہ واقعہ لکھا ہے اس میں۔ اسی طرح دوسری جگہ بھی ہے کہ اگر میں اللہ کے پاس واپس گیا، واقعی قیامت آ گئی اور ہم کھڑے کر دیے گئے تو اللہ کے سامنے، تو جیسے یہاں دیا اس سے بہتر دے دے گا۔ اس لیے اب ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں، اولا تو قیامت ہے ہی نہیں، اگر آئے گی تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قول نقل کیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان لہم الحسنی، کہ ان کے لیے کیا ہوگی؟ حسنہ ہوگی، اور وہاں ان کے لیے عزت ہوگی اور آرام و راحت۔ ایسا نہیں، بلکہ کیا؟ لا جرم ان لہم النار، لا محالہ اور یقیناً ان کے لیے دوزخ ہے، کیا ہے؟ آگ ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور وہ مفرط ہوں گے۔ مفرط کے معنی آتے ہیں چونکہ یہ سردار لوگ تھے، لیکن سرداروں کو پہلے بر دیا جائے گا، سرداروں کو پہلے بر دیا جائے گا، تو مفرط یہ دوسرے لوگوں سے پہلے پہنچائے جائیں گے وہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، تاللہ، کیا قسم اللہ کی، لقد ارسلنا الى امم من قبلک، کہ اللہ کی قسم ہم نے بھیجے اس سے پہلے دوسرے امتوں کی طرف، یعنی انبیاء علیہ السلام، یہ اہل عرب کو سنایا جا رہا ہے، آپ سے پہلے ہم نے دوسرے قوموں کی طرف نبیوں کو بھیجا، تو جس طرح آپ انکار کر رہے ہیں انہوں نے بھی انکار کر لیا۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا کہ تم تو اچھے ہو، یہ اعمال بھی اچھے ہیں، یہ بھی اچھے، شرک بھی اچھا ہے، سب اچھا کر کے دکھایا۔ تو فَهُوَ وَلِيُّ الْيَوْمِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ابلیس آج ان کا ساتھی ہے، تو ابلیس ان کا ساتھی کیا بلکہ سرپرست ہے۔ تو جو پٹی ابلیس نے، شیطان نے پڑھائی تھی قوم نوح کو، قوم عاد کو، قوم ثمود کو اور دوسرے لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی آج ان کا سردار بنا ہوا ہے، یعنی اہل عرب کو سنایا جا رہا ہے کہ وہی آپ کو گمراہ کر رہا ہے، وہ تمہارا سردار بن گیا ہے، ولی بن گیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ نے فرمایا جس طرح سے ان لوگوں کو اللہ نے عذاب دیا، تو جو بھی نافرمان جس زمانے میں ہوگا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کتاب نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن مجید، جو کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل فرمائی ہے، کیوں؟ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس لیے کہ تاکہ آپ اس کو کھولیں، اس کے مضامین کو واضح کریں ان لوگوں کے لیے جو اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہود اختلاف کرتے تھے، نصارہ اختلاف کرتے تھے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا، کوئی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ یہود کہتے تھے کہ ہم بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اگر کوئی پکڑا جائے گا 40 دن کے بعد اس کو چھٹی مل جائے گی۔ نصارہ کہتے تھے ہم کو دوزخ میں جانا ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے حلال و حرام کے بارے میں جو چیزیں ہیں، فرمایا کہ ہم نے آپ کے اوپر یہ کتاب نازل فرمائی تاکہ اس کو کھولیں اور واضح کریں لوگوں کے لیے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ کتاب ہدایت ہے، یہ رہنمائی کرتی ہے اور راستہ دکھاتا ہے۔ وَرَحْمَةً، اور یہ کتاب رحمت ہے، کیا ہے؟ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، جو اس پر ایمان لائیں گے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، سب انسانوں کے لیے ہے، کوئی خاص طبقہ مراد نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب انسانوں کے لیے، جو اس پر عمل کرے گا، ایمان لائے گا، تو اس کے لیے رحمت ہے، ہدایت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے زمین خشک ہو جاتی ہے اور اس میں کچھ اگتا نہیں، ایسے دل خشک ہو جاتے ہیں، دل کی کھیتی خشک ہو جاتی ہے تو کچھ بھی اس میں اگتا نہیں ہے۔
تو دنیا کی زمین خشک ہو گئی، اللہ پانی برساتا ہے جس کی وجہ سے غلے اگتے ہیں اور باغات جو ہے وہ سب و شاداب ہو جاتے ہیں۔ گویا زمین مر چکی تھی، اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ ایسے گویا کہ لوگوں کے دلوں کی زمین مر چکی تھی، اس قرآن پاک کی وجہ سے اللہ نے ان کے اندر حیات بخشی کہ دلوں کے اندر انوارات آ گئے، اللہ کی پہچان آ گئی جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا ان آیات میں۔ اور لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے تھے، ایک مرتبہ فرمایا یا بنی ان القلوب مزارع فازرع فيها طيب الكلام فإن لم ينبت كله ينبت بعضه۔ میرے بیٹے، ان القلوب مزارع، لوگوں کے دل تو کھیتی کی طرح ہے، لہذا اس میں اچھے اچھے بیج ڈال دو۔ اگر سب نہ اگیں کچھ نہ کچھ تو اگے گا۔ مطلب تو یہ ہے کہ یہ کھیت کی طرح ہیں، تو اچھی باتیں سن لو، علماء کے پاس، صلحاء کے پاس، نیک لوگوں کے پاس جاؤ، بیٹھو۔ وہ آپ بیج بو رہے ہیں کس میں؟ اپنے دل میں، تو وہ بیج ڈال رہے ہیں آپ کو، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں۔ اگر پھر سارا نہ اگے، سارا جیسے کھیتوں میں سارا نہیں اگتا، کبھی کبھی کچھ دانے تو زمین میں رہ جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، کوئی دانہ جو اس کو جانور اٹھا کے لیتا ہے، کچھ نہ کچھ تو اگے گا، کچھ نہ کچھ تو۔ یہ بالکل نہیں کہ بالکل کچھ بھی نہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کو زندہ کیا مرنے کے بعد۔ کیا سوال، زمین مردی کہاں ہے؟ کہتے ہیں زمین کے اندر جو قوت انبات ہے، اگانے کی قوت، اگانے کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب کھیت خشک ہو چکے ہیں، نہ پانی اس میں ہے، نہ کچھ ہے، نہ بارش برس رہی ہے، آپ نے بیج ڈال دیا، کچھ بھی نہیں چڑھے گا، اور ادھر سے دھوپ بھی، ادھر سے کیونکہ دو تو سڑ جائے گا وہاں۔ تو گویا کہ زمین مر چکی ہے۔ زمین، اب زمین زندہ ہو جائے گی تو جو زمین میں رکھو گی وہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا زمین مر گئی تھی، ہم نے اس کو زندہ کیا تھا۔ یعنی زمین کے اندر جو ایک قوت رکھی اللہ نے، وہ قوت ختم ہو چکی تھی، اور پانی کے برسنے کی وجہ سے، بارش برسنے کی وجہ سے وہ قوت اس کے اندر پھر آ گئی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں بڑی نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ مطلب تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، ایسے مردہ دلوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت ساری مثالیں دے دی ہیں، ان میں ایک مثال یہ ہے، مثال کیا بلکہ یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ہے، اس میری قدرت، اس پر غور کرو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور لوگوں یقیناً تمہاری جو مویشی ہیں ان میں ایک سبق ہے۔ کیا لعبرتن کے معنی آتے ہیں بہت اہم سبق ہے، عقل کو حیران کرنے والا سبق ہے۔ وہ کیا ہے؟ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں آپ کو جو ان کے پیٹ میں ہے، جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث و دم، اور وہ چیز نکلتی ہے گوبر اور خون کے درمیان میں سے، گوبر اور خون کے کیا نکلتا؟ لبنن خالصا، صاف دودھ، کیا پیور دودھ، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے مزیدار اور فوراً حلق سے اترنے والی چیز، فوراً یعنی دودھ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتا دی کہ دیکھو گائے گھاس کھاتی ہے، بھینس گھاس کھاتی ہے، بکری گھاس کھاتی ہے، تو گھاس جب کھا لے گی تو معدے میں پہنچ جائے گی، اب خون بھی بنے گا اسی غذا کا، خون بھی بن گیا، اور ادھر سے جو ہے وہ اس کا گوبر بھی بنے گا، تو گوبر الگ نکلا اور خون الگ بن گیا۔ اب اللہ اپنی قدرت سے کس طرح سے کیا کیا کرتے ہیں، تو فرمایا کہ خون اور گوبر کے درمیان، خون اور گوبر کے ہم دودھ نکالتے ہیں۔ اب تو دودھ نکل آئے گا تو کب گوبر کی بو آنی چاہیے وہ بھی نہیں آتی، خون کا رنگ آنا چاہیے وہ بھی نہیں آتا ہے، صاف و شفاف دودھ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب اس پر غور کر لیں آپ۔ یہ جو سائنس والے، میں نے کل ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا، وہ سائنس، انہوں نے کہا یہ تو ویٹرنری ڈاکٹر زیادہ بتا دے گا کہ یہ دودھ بنتا کیسے، کیا دودھ کیسے بنتا ہے، تو ظاہر سے وہ تو پڑھتے ہیں نا، یہی وہ ہوگا کہ خون کیسے ادھر ہو جاتا ہے، اور اس میں کیا کیا نالیاں ہیں اور کیا کیا رگیں ہیں، اور کس طرح سے، اور صاف و شفاف دودھ آتا ہے۔ اور فرمایا سائغ للشاربین، پینے والوں کے لیے کتنا مزیدار اور خوشگوار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اور کوئی چیز ہو نا دنیا میں
تو یہ تو فوراً نکالا اور پی لیا. اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو پالتے ہیں یہ گائے بکریاں اور ڈنگر وغیرہ، وہ ہوتے ہیں جنگلوں میں کہاں کہاں. اب ذرا بھوک لگی پیاس لگی وہ تو اپنا منہ لے جاتا تھن کے پاس اور یوں کرتا ہے وہیں پیتا ہے نا. تو گرم کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود گرم ہوتا ہے. اسی کو کہتے ہیں شیر گرم. کیا کہتے ہیں کہ پانی گرم ہے، کہتے ہیں ہاں شیر گرم ہے. یعنی جیسے دودھ گرم ہوتا ہے جب وہ تھنوں سے نکلتا ہے، ایسے کیا ہے، ایسے پانی بھی ہے. تو شیر گرم تو بہت مشہور ہے نا. تو اب اس پر غور کریں گے تو ایک مستقل ایک سائنس کا ایک وہ ٹاپک ہے نا. یہ عقل حیران ہو جاتی ہیں کہ دودھ نکلا کیسے. اللہ فرماتا ہے یہ میری قدرت ہے، یہ میری قدرت. تو پھر دودھ کے فضائل بھی حدیث میں ہیں. جو بھی نعمت کھائیں گے تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہم آتمنا منہ، یا ایک روایت میں اللہم خیر منہ، یا اللہ اس سے بہتر ہم کو دے دے. جو آپ نے سیب کھا لیا اور گوشت کھا لیا، جو بھی چیز کھا لی تو یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ اس سے بہتر ہم کو کھلا. کیا لیکن دودھ کے بارے میں یہ کہنا جائز نہیں ہے. وہاں کیا ہے، اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، یا اللہ اس دودھ میں ہم کو برکت دے اور اس میں اضافہ کر. کیا اس سے بہتر نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ آپ نے فرمایا دنیا میں دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اب آپ گوشت کھائیں گے تو لیکن پیاس تو بجھے گی نہیں، ہے نا. آپ نے اور کوئی چیز کھا لی تو پیاس اسے بجھے گی، لیکن آپ دودھ پئیں گے تو پیاس بھی بجھے گی. اور جن چیزوں سے پیاس بجھتی ہے بھوک نہیں مٹتی. آپ نے پانی پی لیا، 1 لیٹر پانی پی لیا، 2 لیٹر پانی پی لیا تو ٹھیک ہے پیاس تو بجھ گئی لیکن بھوک تو باقی ہے. بھوک تو لیکن دودھ ایک ایسی چیز ہے کہ دودھ والا جب دودھ پیے گا نا کوئی بھی تو اس کی پیاس بھی مٹے گی اور اس کی بھوک بھی مٹے گی. زمزم میں بھی کچھ اثرات ہیں غذائیت کے. کس کے؟ کہ زمزم پی لیا پیاس بھی مٹ گئی اور بو بھی کسی قدر مٹ گئی. لیکن دودھ کا مقابلہ تو ظاہر سی بات ہے، تو دودھ ہی ہے. یہ اللہ نے دودھ کی تعریفیں فرمائی. اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ جب کسی کے گھر مہمان ہو جاؤ گے انکار کر سکتے ہیں کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے. ہم نہیں بھائی کھانا دوسری جگہ کھانا. لیکن 3 چیزوں کا انکار نہ کرنا. کیا؟ اگر اس نے تکیہ لا کے آپ کے پیچھے رکھا، اس کا نہیں کہا بھائی تکیے کی ضرورت نہیں، رکھ لیا رکھ لو. کیا؟ کیونکہ تھوڑی دیر تو آپ کو ٹھہرنا ہے. اور اگر اس نے خوشبو آپ کے سامنے پیش کر لی، کیا تھوڑی سی مل لو، تھوڑی سی، چاہے بوتل واپس ہی لے لے ہو تو خوشبو آ جائے گی. اور تیسری چیز اگر اس نے دودھ کا پیالہ آپ کے سامنے پیش، انکار مت کر لو. انکار کیونکہ دودھ گھر میں ہی ہے. دودھ تکیہ تو پہلے سے ہی ہے اور خوشبو تو وہاں عام تھی. ہر گھر میں کچھ نہ کچھ خوشبو ہوتی تھی. تو بہرحال دودھ کا انکار نہیں کرنا چاہیے، دودھ پی لینا چاہیے. یہ فرمایا سائغ للشاربین، سائغ اب پھر دودھ کی آپ دیکھ لیجئے طبی فوائد کتنے ہیں. پھر دودھ سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں. اللہ اکبر. دہی بنانا چاہو، پھر اسی سے دودھ سے گھی بھی بنتا ہے، مکھن بھی بنتے ہیں نا. تو کیسے کھا لو، گرم کر کے کھا لو، ایسے ہی پی لو، کیا کر لو. تو اس وقت دنیا میں مٹھائیاں، ہزاروں قسم کی مٹھائیاں بنتی کس سے؟ دودھ سے بنتی ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دودھ بیان. یہ فرمایا یہ میری قدرت ہے، یہ میری قدرت ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. ان دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس میں بڑی قدرت کی نشانی ہے عقل والوں کے لیے. کن کے؟ عقل نہیں ہے تو اس کو کوئی نشانی اس کے لیے نہیں ہے. یہ دوسری چیز کیا اللہ نے فرمائی وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ. کیا؟ ایک تو ہم ان کو دودھ پلاتے ہیں اور ہم پھر ان کو پلاتے ہیں جوس. کیا پلاتے ہیں؟ جوس. کس چیز کا؟ نخیل کا. کھجوروں سے بھی کچے کھجوریں ہوتے ہیں، اس میں بھی وہ بناتے ہیں سرکہ، اور وہ کیا کہتے ہیں اس میں کھجوروں کے، اور انگور آ گیا، انگور کے تو جوس نکلتا ہی ہے. فرمایا کہ کھجور ہیں، انگوریں ہیں اور ثمرات ہیں، دوسرے پھل. اس سے کیا کہتے ہیں؟ اسے وہ جوس نکالتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. میوہ تو گویا کہ ایک قسم کی لیکوڈ شکل اس میں ہوتا ہے، وہ سالڈ شکل میں ہوتا ہے، ٹھوس. لیکن جو اس کو نکالو گے تو کیا نکلے گا؟ تو سنتر کا جوس نکلتا ہے، سیبو کا جوس نکلتا ہے، انگور کا جوس نکلتا ہے. تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا. فرماتے کہ ہاں کچھ لوگ تو غلط استعمال کرتے ہیں، وہ اس سے نشہ والی چیز بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ چونکہ وہ کھجور کو رکھ دیں گے پانی میں ڈال دیا تو اگر نکالا جلدی سے تو نبیذ ہے، کیا ہے،
اور اگر بہت دیر تک رہا تو اس میں وہ جوش آ جائے گا تو وہی شراب بن جائے گا۔ تو یہ انگور کے بھی شراب بناتے تھے اور کھجور کے بھی شراب بناتے تھے۔ وَرِزْقًا حَسَنًا، کیا یہ رزق حسن بھی ہے، یہ رزق آپ کھجور کھا لو، کچی کھجوریں کھا لو، وہ گیلی گیلی کھجوریں ہوتی ہیں، سوکھی کھا لو جس کو خرما کہتے ہیں، اور تازہ وہ کھا لو انگور، یا خشک کر کے کھا لو تو کشمش بن جائے گا، منقع بن جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری قدرت ہے، اور اس سے میں لوگوں کو کیا کراتا ہوں، کھلاتا پلاتا ہوں۔ اس میں فرمانا کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فرماتے ہیں کہ نمونہ ہے، کیا ہے؟ کیا نمونہ ہے؟ کہ گوبر ادھر ہے، خون ادھر ہے، دودھ نکل آیا۔ اس کا مطلب کہ معاشرہ ہے، کیا گویا کہ معاشرہ گوبر اور خون کی طرح ہے، جس کے لیکن اس میں ایسے ایسے لوگ نکلتے ہیں جو دودھ کی طرح ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ صاف و شفاف، نہ گوبر کا اس میں کوئی اثر ہوتا ہے، نہ اس میں خون کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اتنے ہیں سامنے، ان میں لعل و جواہر بھی ہیں، کیا ہے؟ ان میں نیک لوگ بھی ہیں، صالح لوگ بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پھل فروٹ ہیں، یہ پھل فروٹ ہیں، ظاہر سی بات ہے ہاتھوں سے کیا نکلے گا اس میں سے؟ اب اس کو نچوڑیں گے تو جوس نکلے گا اس میں۔ سنگ دلوں سے نرم دل پیدا ہو جائیں گے، کیا؟ سنگ دلوں سے نرم پیدا ہو جائیں گے۔ اور ایک قرآن پاک جو آیت ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے، مردوں سے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انڈا مردہ ہے ہماری نگاہوں میں، اس سے چوزا نکلا ہے، زندہ چل رہا ہے، انڈا تو نہیں چلے گا، انڈا تو آواز نہیں نکالے گا نا، وہ تو انڈا ہے، رکھ دو تاک پر جہاں رکھا وہیں، لیکن اس کے اندر سے چوزا نکل آئے گا تو وہ ککڑ خوں بھی کرے گا، ہے نا، ہاں وہ بھاگے گا پھرے گا۔ یہ ہے، یا بیج ڈالتے ہیں، مکئی ہے اور گیہوں ہے، یہ بالکل لگتا ہے مردہ ہے، لیکن اس کو آپ ڈال دیں گے زمین میں، کس میں؟ جا کے دیکھو تو پھر درخت بن جاتے ہیں وہاں، گیہوں ہے اور شالی ہے اور دوسری مکئی ہے اور دوسری چیزیں ہیں، جو بھی بیج ڈالو گے زمین میں، خربوزہ کا ہے، تربوزے کا ہے، پھر دیکھو تربوزہ بن گیا، کوئی کہ یہ مردہ تھا، اس میں سے کیا نکل آیا؟ زندہ نکل آیا۔ اتنے اتنے بڑے جو پتے اس کے ہیں، اس کے یہ جو ہم بوتے ہیں، خربوزہ ہے، تربوزہ ہے، کدو ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو ایک اس میں لکھا ہے کہ مردے سے زندہ نکل آیا، کیا؟ یعنی ابو جہل سے اس کا بیٹا نکل آیا، یعنی حضرت عبدالرحمن، حضرت اکرم، یہ ساری چیزیں۔ وہ کہ وہ مردہ ہے، یہ زندہ ہے۔ کبھی الٹا بھی ہوتا ہے، کبھی الٹا بھی ہوتا ہے کہ زندے سے مردہ پیدا ہو گیا، کہ باپ مومن ہے، بیٹا کافر ہے۔ نوح علیہ السلام سے بیٹا وہ آگے وہ کنعان۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ میں جس طرح سے جوس نکلتا ہے تو اس طرح سے سخت دلوں کے پیٹ سے وجود سے نرم لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور بیان کی مثال ظاہری دودھ کی اور پھل فروٹ کی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں بہت بڑی نشانی عقل والوں کے لیے، کس کے لیے؟ تو یہ دوسرا نمونہ۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کا ایک تیسرا اور نمونہ بیان فرمایا، یہ تو حیران کن ہے، کیا؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وحی بھیجی شہد کے مکھی کی طرف، کس کی طرف؟ شہد کی مکھی کی طرف ہم نے وحی بھیجی۔ کیا وحی بھیجی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کیا آپ پہاڑوں میں اپنا گھر بنائے ہیں، پہاڑوں میں آپ، وَمِنَ الشَّجَرِ درختوں پر آپ اپنا گھر بنائے، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور جو جہاں لوگ رہتے ہیں، جہاں لوگ، تو ان کی چھتوں پر آپ کیا بنا لیں؟ گھر بنا لیں۔ پھر کیا کریں؟ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر جاؤ ہر قسم کے میوے جو بھی ہوں، ان کے پھول، ان میں سے کھا لو، ان میں سے اور چوس لو۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، پھر چلو اللہ کے راستوں میں جو اللہ نے تمہارے لیے نرم بنائے ہیں اور مسخر کیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک لفظ آیا وحی کا، کس کا؟ سوال وحی تو نبیوں کو آتی ہے، کیا؟ یہاں تو فرمایا شہد کی مکھی کو۔ فرماتے ہیں بھائی
وحی کی بہت ساری قسمیں ہیں، وحی کی بہت ساری قسم. ایک تو نبیوں کے پاس وحی آتی ہے وہ پیغام لے کر، اللہ کا کلام لے کر. ایک ہے خالی پیغام بھیجنا، کیا یہ کام کرو اور وہ کام کرو، اس کے لیے فرشتہ بھیجنے کی ضرورت. تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں، الہام اس کو کہتے ہیں، اس لیے اس الہام کو بھی وحی کہا. کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے اور فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں جو لڑکا ہوگا اس کو مارو، اس کو، کیونکہ وہ اس سال اس کو بتایا تھا. انہوں نے جو قسم کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ جو بڑا ہوگا تو وہ آپ کے تخت کو الٹ دے گا، تمہاری حکومت ختم کر دے گا. فرعون نے کہا اس سال پیدا ہوگا؟ اس نے کہا او یہ تو معمولی مسئلہ ہے، اس سال جتنے بچے پیدا ہو جائیں گے ان کو مروا دیں گے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اسے فرعون نے کہا مارو سبوں کو. کیا؟ اب جس گھر میں پہنچے دیکھا لڑکا ہے تو مار دیا، وہیں تلوار سے اس سے چاقو سے گردن کاٹی اور لاش وہیں چھوڑ دی اور چلے آئے. یہ قرآن پاک میں ہے، یذبحون ابناءکم. اب جب موسیٰ علیہ السلام جب تولد ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کو چھپا کے رکھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن ظاہر سی بات ہے پتہ تو چلی جائے گا. اور اگر اس کو فرعون کو پتہ نہ چلے، ہمسائے کو تو پتہ چل جائے گا، وہ تو کہے گا کہ بھئی ہمارا تو مارا گیا تو ان کا تو ابھی زندہ ہے نا. وہ تو فوراً فون کرے گا، ہے نا. جیسے یہاں کرتے ہیں نا، کسی نے درخت کی شاخ کاٹی، اخروٹ کے درخت کی، تو رات کے 2 بجے جو ہے وہ عملہ پہنچ گیا کہ بھئی تم نے درخت کاٹا کیوں؟ ان کو کس نے کہا، ہے نا، اطلاع پہنچ گئی. تو خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پھر ایک دوسرے کی بھی اطلاع کرتے تھے. کن کو؟ ان کو، پولیس کو، اور جو بھی اس زمانے میں جو تھی. مگر خلاصہ یہ ہے کہ انہیں چھپایا موسیٰ علیہ السلام کو. اب کیا کرے گی اس کو؟ اب پریشان ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں پتہ چل جائے گا. اور ادھر سے اتنا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے پاس. کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. تو ہم نے وحی بھیجی ان کی والدہ کے پاس، دودھ پلاؤ. کیا؟ گھبراؤ مت. جب تم کو ڈر ہو، کیا کہ اب ان کو حکومت کو اطلاع ہو گئی فرعون کو، وہ تو اس کو ماریں گے، تو ایک صندوق میں اس کو بھر کے دریا میں ڈال دینا. صندوق میں اس کو بھر کے ہم وعدہ کرتے ہیں واپس لائیں گے اس کو آپ کے پاس. انا راد الیکی، اور ہم اس کو نبی بنائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ عورتوں کے پاس تو وہی آتی ہی نہیں، پھر جبریل بھی نہیں آئے گا، تو وہاں گیا کون؟ وہاں کوئی نہیں گیا وہاں، بلکہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ میں ایسا کروں، تو اللہ نے فرمایا یہ میں نے ان کے دل میں بات ڈال دی، تم ایسا کر لو. ورنہ کون ماں اپنے بچے کو دریا میں ڈالے؟ تو گھر میں تو پھر بھی بچ سکتا ہے، تو دریا میں کیا بچے؟ دوسری بات ہے کہ اگر وہ ماریں گے بھی چلو ٹھیک ہے، سامنے تو ہے بچہ ہے تو دیکھ رہے ہیں، دفن کریں گے اپنے ہاتھوں سے، لیکن جو دریا میں ڈوب گیا تو کہاں ملے گا؟ تو بہرحال یہ ہے. تو عقل تو کہتی گھر میں رکھو، لیکن الہام ہو گیا اس کو دریا میں ڈال دو. پھر وہی واقعہ پیش آیا کہ وہ جو صندوق تھا وہ جو ہے پانی اس کو لے کر گیا. جو دریا تھا اس کی ایک شاخ فرعون کے آنگن میں سے جاتی تھی، کیونکہ پہلے زمانے کے جو بادشاہ تھے یہ دریا کے کنارے کے اوپر اپنا مکان بناتے تھے اور دریا کو اپنے صحن سے گزارتے تھے، کیونکہ پانی بھی ہے اور وہ بھی ہے اور نظارہ بھی ہے. تو وہ دریا کی وہ ایک شاخ جو تھی وہ آ رہی تھی کہاں؟ فرعون کے محل میں سے. تو فرعون کی اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کہ اس چھوٹا سا صندوق ہے، تو اپنی باندھی سے کہا ذرا اس کو اٹھا کے لاؤ، یہ عجیب چیز ہے نا بھائی، پانی کے اندر صندوق. تو وہ صندوق اٹھا کے لائی. خلاصہ یہ ہے کہ اس کو کھولا، یہ ذہن میں نہیں اس میں بچہ ہوگا کوئی چیز ہوگا، کوئی چیز ہوگی. کھولا تو وہاں سے دیکھا وہ ایک بچہ اتنا خوبصورت. اللہ تعالیٰ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا بنایا تھا جو اس کو دیکھتا تھا اس کے دل میں محبت آ جاتی تھی. تو حضرت عائشہ کو اتنی محبت ہو کہتی یہ اللہ ایسا، اتنے میں فرعون آ گیا. اس نے کہا یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے تو انہیں کا یقیناً ہوگا. کہتے بھائی لاؤ تلوار، کیا اس کو ماریں گے. حضرت عائشہ نے فرمایا کیا یہی ہوگا؟ کیا کیا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا اور آپ کو پڑھیے اسی کو ماریں گے. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. حضرت عائشہ نے فرمایا
امید ہے کہ اس سے ہم کو نفع پہنچے. کیا کریں گے جی؟ نفع پہنچے گا. ہم اس کو اولاد بنائیں گے. ہماری اولاد بھی نہیں, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. تفسیر میں لکھا فرعون نے کہا ہوگی تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک, کیا میری نہیں. کہتے اگر فرعون کہتا میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو ایمان نصیب ہوتا. تو بہرحال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس اللہ نے کیا بھیجا؟ پیغام. کسی کے ذریعے نہیں, ڈائریکٹ اس کے دل میں ڈالا. الحمدللہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی. آپ کو گھر بنانا ہے تو کہاں بناؤ گے؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے بھونرے ایسے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ زمین کے اندر اپنا بل بناتے ہیں. بہت سارے کیڑے مکوڑے سوائے شہد کی مکھی کے. کیا اس کو دیکھو گے یہ اونچائی پر اپنا وہ بنا لے گی چھتا درختوں کے اوپر. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ اس میں شہد ہے. کیا ہے؟ اگر نیچے زمین پر بنائیں گے تو پانی بھی اس میں جائے گا اور کیا کیا جائے گا, سب کیچڑ ویچڑ اس سے اونچائی پر. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بتایا 3 جگہ بتائیں. کتنی؟ ایک پہاڑ, پہاڑ اونچے ہوتے ہیں نا, وہیں گرد و غبار سے خالی. ایک درخت, اونچے اونچے درخت. تیسری چیز لوگوں کے مکانات, کیا اونچے چھتیں. اس لیے آپ دیکھیں گے چھت کے اوپر وہ آیا ہے, اس کو مانشگن کہتے ہیں. مانشگن آؤ تو بیوٹ کہتے ہیں, پھر بیوٹ پاشس تو وہیں بیٹھے گا. تو اب جو ہے ہم کبھی کبھی وہ میں نے دیکھا ہے کہ پرانے زمانے میں دیوار میں ایک وہ سوراخ سا بنایا جاتا تھا, اندر سے ایک وہ لپنی جا کہتے تھے, اس کو لگایا تو اس میں وہ ہوتی تھی. اور آج تو وہ آیا ہے نا بہایو, جسے کہتے ہیں بہایو, چھتا. کیا بہرحال آج چھتے ہوتے ہیں. تو وہ مجبوری کی وجہ سے نیچے بیٹھتے ہیں. کون؟ شہد کی مکھیاں. ورنہ ان کا یہی مزاج ہے کیا اونچائی پر ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے شہد کی مکھی کے اوپر وہی بھیجی کہ تم پہاڑ میں اپنا گھر بنا لو اور درختوں پر. اور ومیما یارشون, اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ وہ کھڑا کرتے ہیں, جیسے کدو کا درخت ہے جس کو اردو میں ٹٹیاں کہتے ہیں, ڈاک. کیا ڈاک, وہ اونچے ہوتے ہیں, ان پر. خلاصہ یہ ہے کہ اونچائی پر. پھر فرمایا اللہ نے کہ آپ پھر جاؤ اور چوسو. کیا؟ پھولوں کا رس, پھولوں کا. اور پھر چلو اللہ کے راستوں میں. تو کہتے ہیں کہ یہ کتنے کلومیٹر دور جائے یہ راستہ بھولتی نہیں. کون؟ یہ اللہ نے فرمایا کیونکہ میں نے تمہارے لیے راستے جو ہیں وہ آسان کر دیے. اور اللہ کا معلوم تھا گائے گھاس کھائے گی, یہاں کھائے گی, یہاں کھائے گی, لیکن اس کو رس چوسنا ہے. کیا؟ مختلف درختوں کا اور اس کے پھولوں کا. تو باغ یہاں بھی ہو سکتا ہے, باغ 10 کلومیٹر دور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بہت دور دور تک, بعض کتابوں میں لکھا ہے یہ 80 کلومیٹر تک دور جاتی ہے. کیا بھولتی نہیں. اور زیادہ حیران کی بات یہ بھی ہے جہاں چھتے لگے رہتے ہیں نا آج, تو وہ 250 چھتے اس نے لگاتے ہیں بہت سارے وہ شہد والے. تو اب وہاں سے واپس آ کر یہاں تو حاجیوں کو تو ہوٹل ہی بیچاروں کو گم ہو جاتا ہے نا. اور جو ہوٹل ایک جیسے ہوتے ہیں نا, اندر جا کے کوئی ملتا ہے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے. انہوں نے کہ نہیں یہ تو 5ویں منزل ہے, آپ کا تو 7ویں میں ہے. کہتے ہیں اوہ ہو. تو وہاں لکھا ہوا بھی ہے کیا منزل 5ویں منزل, 5ویں سٹور اور 7ویں. تو وہاں انسانوں کو اتنے پڑھے لکھے ہیں تب بھی الٹا ہو جاتا ہے, غلط ہو جاتا ہے. تو شہد کے چھتے بنا جاتے ہیں نا, تو شہد کی مکھی آئے گی کیا, وہ اپنے اس میں جائے گی. کس میں؟ دوسرے میں نہیں جائے گی. تو یہ فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے راستہ آسان بنایا ہے. یخرج من بطونہا شراب, اس کے پیٹ سے نکلتا ہے پینے کی چیز. کیا؟ من بطونہا مختلف الوانہ, جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. تو شہد سفید بھی ہوتا ہے, شہد زرد بھی ہوتا ہے, شہد تھوڑا لال رنگ کا بھی ہوتا ہے. میں وہاں گیا تھا بدر, تو میں نے دیکھا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ڈبے اتنے ہیں, تو ان میں لال لال بھرا ہوا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا عسل. کیا؟ عسل. عسل میں نے شہد, کہ یہ شہد ہے. تو مختلف رنگ بھی اس کے ہوتے ہیں. فیہ شفاء للناس, اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. کس کے لیے؟ تو شہد جو ہے ہر بیماری کیا ہے؟ دوا ہے. اور عجیب بات یہ ہے تو میٹھا ہے. تو ڈاکٹر فرماتے ہیں یہ شوگر فری ہے. کیا ہے؟ ہمارے ایک استاد تھے, ان کے دادا تھے, تو وہ جو ہے حضرت مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ چائے کے ساتھ ملاتے تھے شہد. کیا؟ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو تو شوگر کی بیماری ہے, یہ آپ مٹھائی اس میں مت ملاؤ. تو حضرت بہت ناراض ہو کے ڈانٹ دیا. اس نے کہا کیوں نہیں, اللہ نے فرمایا فی شفاء للناس, اس میں تو لوگوں کے لیے شفا ہے, اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت ملاؤ, جاؤ کرو اپنا کام.
حالانکہ اس کو معلوم نہیں تھا یہ شوگر فری ہے. اس نے کہا نہیں، اس میں اللہ نے فرمایا کیا ہے. تو بعد میں پتہ یہ چلا، سائنسدانوں نے کہا کہ اگر کوئی شوگر والا مریض ہو اور شہد بھی اچھا ہونا چاہیے، وہ ڈپلیکیٹ کہتے ہیں کہ اس کو اس شہد کھانے سے، استعمال کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کی شوگر لیول بڑھے گی نہیں. اب یہ ایک مستقل سائنس ہے، اس کو بھی سائنس کیا. میں نے کل ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا، اس نے تو بہت عجیب غریب باتیں بتا دی. اس نے کہا کہ شاید 32 لاکھ مرتبہ اس کو شہد کی مکھی کو کیا کرنا پڑتا ہے، یا 20 لاکھ کیا آنا جانا پڑتا ہے. تو اب یہ ایک مستقل سائنس ہے. پھر اس کا جو ہے وہ اندر ایک کوئین بیٹھی رہتی ہے، وہ کوئین کیسی بنتی ہے اس نے مجھے یہ بھی کہا کس طرح بنتی ہے. اور پھر جو شہد لانے والے ہیں اس کی ٹیم الگ ہے، کس کی ٹیم، اور جو اندر بیٹھی ہوئی ٹیم اس کی ٹیم الگ ہے. تو اس نے یہ بھی کہا واللہ عالم کہ شہد کی جو مکھیاں آتی ہیں وہ منہ میں لاتی ہیں یہ رس، تو پھر خود اندر نہیں آتی ہیں، اندر آ کے وہ دوسروں کے منہ میں ڈال دیتی ہیں، وہ وہاں سٹور کر لیتی ہیں. پھر ایک طبقہ ان کا ایسا ہوتا ہے، وہ مزدور طبقہ، کیا مزدور، وہ صرف وہاں وہ چھتا بناتے ہیں. ایک کوئین ہوتی ہے، ایک قسم ان کی سے وہ صرف انڈے دیتی ہے، ایک انڈوں کی نگرانی کرتے ہیں، ایک انڈوں کی، ایک جو ہے وہ باہر بیٹھے رہتے ہیں، جو بھی شہد کی مکھی آئے گی تو اس کو چیک کر لیتے ہیں. کیا اگر غلط قسم کا رس لائے تو اس کو سزا دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں. پھر وہ اتنے ہزار انڈے دیتی ہے اور کیا کیا ہے. تو یہ بھی سائنس جو ہے نا مستقل کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہ اللہ نے فرمایا یہ میری قدرت ہے. کیا نظام ان کا کیسا ہے. اور اللہ نے فرمایا تو مکان بنا لو. کیا، اور عجیب بات ہے یہاں بیوت کا لفظ آیا، ورنہ جانوروں کے لیے بیوت کا تذکرہ، یعنی گھر بنا لو. اس کا مطلب ہے کہ جیسے انسان گھر بناتے ہیں، یہ کچن ہے، یہ بیڈ روم ہے نا، یہ فلاں روم ہے، یہ چیز ہے، تو اس طرح سے یہ گھر بناتی ہے. تو الگ الگ اس کے کھانے رہتے ہیں، اس میں یہ چیز رہتی ہے، اس میں یہ چیز رہتی ہے. ایک حصہ اس میں صرف انڈے رہتے ہیں، ایک اس میں جو وہ رہتے ہیں جو سٹور کر لیتے ہیں وہ شہد. تو اس طرح سے حیران کن نظام ہے ان کا. عقلیں حیران ہوتی، کون ان کو سکھاتا ہے، کون ان کو. پھر ان کا جو مکان ہے نا وہ چھٹکونی ہے، کیا ہے، اس کو مسدس کہتے ہیں. تو سارے لوگ لکھتے ہیں کہ اگر چکور بنایا جائے گا یا ٹرینگل کی شکل میں بنائے گا تو بہت ساری جگہ بچ جائے گی، کیا وہ ضائع ہو جائے گی. تو یہ چھٹکونی بناتے ہیں، اس میں کچھ بھی جگہ ضائع نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میری قدرت، دیکھو میری. تو جب مخلوق ایسے تو خالق کیسا ہوگا. ہاں، یہ ہے اللہ کا پڑھانا سبق. یہاں تو پڑھاتے بھی پڑھانے والا بھی بھول جاتے ہیں، پڑھنے والے بھی. اور اللہ نے ایک وحی کی. اب یہ مکھیاں ہیں کتنی، کیا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. جنگل بھرے ہوئے ہیں کن سے، شہد سے. اور وہاں اللہ نے انتظام کر رکھا ہے، وہاں جانور کھاتے ہیں اس کو، کس کو، چڑھ جاتے ہیں اس کے اوپر. وہ ریچھ چڑھ جاتا ہے تو یوں کر کے کھاتا ہے. اور یہ تو پتہ نہیں کس کس کے لیے کیا کیا غذا رکھی ہے. اور پھر یہ جو شہد ہے کہتے ہیں کہ 1000 برس تک یہ خراب ہی نہیں ہوتا. کیا بعض کتابوں میں لکھا 3000 برس تک خراب نہیں ہوگا. کتنے، اس لیے جو چیز شہد میں رکھ دی جائے وہ خراب نہیں ہوگی. یہ بعض لوگوں نے تجربہ کیا ہے. مثلا سیب لائے اور اس کو جو ہے مٹکے میں رکھا، شہد کے مٹکے میں، 6 مہینے کے بعد نکالو ویسا ہی ہوگا. یعنی لگے گا بالکل تازہ ہے. اس میں جیسے سٹور میں رکھتے ہیں نا، اور کولڈ سٹور میں ایسے. اور ڈاکٹر صاحبان اور حکیم پہلے زمانے میں جو ہے وہ اس کو پریزرویشن اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کے لیے استعمال کرتے تھے شہد کو. کس لیے، اور شہد کو ڈالتے تھے معجون میں، شہد ڈال دیا سارے میں، جو لیکوڈ ہو یا وہ ہو اس میں شہد ڈالتے تھے. تو زمانے تک وہ خرابی نہیں ہوتا تھا. اب تو شہد بہت کم ڈالتے ہیں، حکیم ڈالتے ہیں. اب تو اس کے بدلے میں الکوہل وغیرہ ڈالتے ہیں، لیکن وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ اس کے لیے لکھتے ہیں کہ یہ ڈیٹ آف مینوفیکچر یہ ہے اور ڈیٹ آف ایکسپائری یہ ہے. لیکن شہد میں جس میں ملایا اس کو ایکسپائری کا ڈیٹ لکھتے ہی نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ صدیوں تک چلے گا. اللہ نے فرمایا یہ میری قدرت ہے. فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بڑی نشانی ہے، اس میں بڑی، کس کے لیے، جو غور و فکر کریں، غور و